السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، آگے بڑھو، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، اور یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ نیکی کرنا اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے، جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر چیز کی طاقت قوت اللہ کے پاس ہے، تو جو نیکی کی توفیق بھی ہوتی ہے نا وہ اللہ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی کو کچھ دیں۔ تو کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی نیکی قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، بھلے آپ گھر میں کسی نوکر کو پڑوسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں گھر کے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سب سے بڑی نیکی ہے، اور نیکی کوئی بھی ہلکی نہیں ہے، یہ اللہ پہ ہے کہ کس وقت وہ کون سی نیکی ہماری کام آ جائے۔ سب سے بڑی نیکی سلام کرنا ہے، جو آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، بھلے آپ کسی کو جانے نہ جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے بغض حسد ساڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی پلانا، مشورہ دینا، اور بہت ساری یعنی کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں۔ کوئی بھی کام کریں میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں تاکہ اللہ مجھے اس ذرے کا بھی اجر دے گا۔ بارک اللہ فی، آج اس کی آیت آئے گی، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہماری آیت نمبر 48 سورۃ المائدہ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ،
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یوقنون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 48 سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، نازل کی ہم نے طرف آپ کے کتاب قرآن ہے، اسم جنس ہے، تمہاری طرف قرآن بالحق ساتھ حق کے، یعنی قرآن بالکل سچ اور حق ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس سے پہلے والی کتابوں میں ہیر پھیر تھی، اب تمہارے پاس حق سچ آ چکا ہے۔ مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں۔ پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے قرآنی کتاب، صحیفیں، تورات، انجیل، زبور، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں پر صحیفے اترے، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں واقعی نبیوں پر کتاب نازل ہوئے تھے، وہ بھی سچے تھے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس میں تبدیلیاں کر دی، تو یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، من الکتاب کتابوں میں سے، آسمانی کتاب، ومہیمنا اور نگہبان ہے، محفوظ ہے، گواہ ہے، امین ہے، علیہ اس پر، یعنی ان سب پر، نبیوں سب پر، اور اس خود اپنی قرآن کی بھی حفاظت کرتی ہے، نگہ ومہیمنا علیہ، فاحکم بینہم بس فیصلہ کیجئے درمیان ان کے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے۔ کیا اللہ نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب اگر اہل کتاب والے بھی تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو قرآن آ چکی، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتاب ہیں، انجیل سب،
اب آپ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں بلکہ اس سے ہٹ کر، کیونکہ اب آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ قرآن فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس فیصلہ کیجیے درمیان ان کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، ہواہم اما جاءک اس سے ہٹ کر، یعنی جو قرآن میں لکھا ہے قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کریں، کسی کی بات میں نہ آئیں۔ جاءک اس سے ہٹ کر آ گیا آپ کے پاس من الحق، اب آپ کے پاس سچ آ چکا ہے، شریعت مکمل ہے کہ اللہ نے ایک شریعت کمپلیٹ کر کے ایک دائرہ بنا کے دیا ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ فیصلہ کریں، کسی بڑے یا چھوٹے کی بات میں نہ آئیں کہ یہ زیادہ پیسے والے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن اب اس جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے بعد فیصلہ کریں۔ دراصل یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق خود ساختہ باتوں کے مطابق فیصلہ کرنا گمراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ کسی کی بات میں آ کر غریب امیر ہو، کیونکہ پہلے ایسا ہو چکا تھا، میں بتا چکی ہوں۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک راستہ، شریعتاً ایک شریعت، قانون۔ اب تمہارے پاس شریعت ہے کہ اسلام میں شریعت کیا ہے، وَمِنْہَاجَ اور ایک طریقہ، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ایک آیت پڑھی تھی کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، نفس کے بدلے نفس پڑھی تھی ہم نے کہ اگر جو کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے یا کسی جان کا قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ ہم یہاں ایک قانون بنا کے یاد دہانی کرائیں، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک راستہ، شریعت، قانون، وَمِنْہَاجَ اور ایک طریقہ۔ طریقہ کون سا طریقہ؟ راستہ جو منزل تک پہنچتا ہے، صراط مستقیم کا راستہ۔ اب ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں تھا کہ اللہ سب کو محمد امتیہ بنائے، سب کو مسلمان بنائے، سب اس کی پیروی کریں، سب قرآن پڑھیں، یہ اللہ کے اختیار میں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے۔ آگے اِلَى اللّٰہِ مَرْجِعُكُمْ طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ اللہ نے یہ کیوں بنایا امتً واحدًا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ آزمائے، اس سے پہلے کہ وہ آزمائے تمہیں۔ اللہ نے یہ شریعت، یہ قانون، یہ اسلام، یہ ساری باتیں کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر تبارک صورت میں ملک میں پڑھ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، چوائس دی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ نے جنت اور جہنم بھی بنا کے رکھی ہے، اب تمہاری مرضی ہے اپنے لیے جہنم چوائس کرو یا جنت، صحیح چیز بتائی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ آزمائے تمہیں اس میں سے جو اس نے دیا تمہیں۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ رزق، ہر چیز رزق ہے، علم، خوبصورتی، مال، دولت، بیٹے، ہر چیز اللہ نے یہ رزق دیا ہے ہمیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اب دیکھتے ہیں کون اس میں نیکی کرتا ہے۔ اس مال کو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے چوائس دی ہے تمہیں آزمائش کے لیے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کو چھوٹا دیا، کسی کو بیٹے دیے ہیں، کسی کو زیادہ علم دیا ہے۔ اب اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو دین اسلام، اللہ ہر وقت واچ کر رہا ہے کون کس وقت کس نیت سے کام کر رہا ہے۔
تو اس نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اللہ واچ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے بیٹے دیے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان بیٹوں سے یہ کیا کر رہا ہے، اتنا مال دیا ہے۔ تو اب فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو نیکیوں میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم جمیعا، لوٹنا ہے تمہارا سب کے سب کا، فینبئکم، پھر بتا دے گا تمہیں، بما کانوا فیہ تختلفون، وہ جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے۔ اللہ نے سب کچھ دے کر، دین اسلام دے کر، قرآن دے کر، قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اب ہم ہر پل آزمائش میں ہیں، ہمارے اوپر نگران فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت کیا کر رہے ہیں، ہماری نیت کس کام کے لیے جستجو کر رہی ہے۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے، بینہم، درمیان ان کے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبعوا، اور نہ آپ پیروی کیجئے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، حق کا ساتھ دیجئے، بھلے اپنے والدین کے خلاف حق ہو، اپنے بیوی بچوں کے خلاف حق ہو، بھلی کوئی بھی عزیز ہو۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں اپنے باپ اور بیٹے کا لحاظ نہیں کرتے تھے حق کی وجہ سے، تو یہاں کیا حکم ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ پیروی کیجئے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْہُم، اور محتاط رہیے ان سے، وَأَن يَفْتِنُوكَ، وہ فتنہ ڈالیں آپ کو، عن بَعْضِ، بعد اس کے، ما انزل اللہ الیک، جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کے۔ اب جو عمل نہ کرے تو اس کا گناہ اس پر ہے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ حق کے ساتھ کیجئے، اور جو آپ کے ساتھ فتنہ چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، کس سے؟ قرآن سے، حق سے، سچ سے، اس کے ساتھ فیصلہ نہ کرنا چاہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، أَن يُصِيبَكُم بِبَعْضِ ذُنُوبِكُم، یہ بہت اہم آیت ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیجئے کہ بے شک اللہ چاہتا ہی نہیں، اللہ بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت، یصیبہم، یعنی جو دین کی طرف نہیں آتا، دین کی، قرآن کی پیروی نہیں کرتا، تو اللہ بھی ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ یہاں یصیبکم آیا ہے، چاہتا ہے اللہ کہ پہنچائے انہیں مصیبت، ببعض ذنوبک، بے وجہ اس کے گناہوں کی، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سے لوگوں میں سے، لَفَاسِقُونَ، البتہ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا، یبغون، وہ چاہتے ہیں، یعنی اب ان کے پاس علم، یعنی جاہلیت کیا ہے؟ یعنی قرآن ہے، قرآن سے پہلے جاہلیت تھی۔ جاہلیت کیا تھی؟ نہ پردے کا قانون، نہ حلال حرام کی تمیز، نہ ادب اخلاق، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ، نہ کوئی شریعت۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تک وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں کیا؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے، حکم لقوم یوقنون، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ پر، قرآن پر، حق پر، سچ پر۔ تو اللہ نے ان کے لیے احسن طریقہ بتایا ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، بظاہر تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن آگے اس کا اجر بہت ہے۔ اور تم بھی خود، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے پہ جا رہے تھے تو مشرکین نے روکا تھا، سورۃ فتح میں آ رہا ہے، تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، ہمارے فیور میں ہوتی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔